ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ جی عمران صاحب، ہر ملک کے مقامات ہوتے ہیں، تو اسکاٹ لینڈ کے کچھ مقامات کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی ہاں، اسکاٹ لینڈ میں انتہائی خوبصورت مقامات ہیں، اور وہ مقامات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو نظر جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ بہت خوبصورت جگہیں ہیں۔ جیسے کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ کچھ تصاویر آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو مقامات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ایلین سونا، کار فری ایلین سونا اسکاٹ لینڈ کے مغربی ساحل سے دور ایک جزیرہ ہے، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ جے ایم بیری نے پیٹر پین کے لیے اسکرین پلے لکھا تھا۔ آپ نے بہت ٹی وی میں بہت زیادہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ پیٹر پین ایک بچوں کے لیے کارٹون بھی تھا، اور پھر اس پہ فلم بھی بنی تھی، تو اسی کا ذکر ہے کہ جے ایم بیری نے پیٹر پین کے لیے اسکرین پلے لکھا تھا اس جزیرے پہ۔ تو وہ جزیرے اتنے خوبصورت ہیں کہ جاذب نظر ہیں، اور جب ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں تو ان کو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایلین سونا، اور ہمارے پاس جو ہے شیٹ لینڈ جگہ ہے، وہ بھی بہت خوبصورت مقام ہے، اور ڈین ولیج ہے، وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے ایڈنبرگ میں، اور بریمار ہے، آئل آف مول ہے، اور آئل آف مک ہے۔ بہت ساری یہ جگہیں ہیں جو کہ شاید ابھی ہمارے ناظرین کو جو سن رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن جب جائیں گے وہاں پہ تو بہت اچھا لگے گا، اور میں یہی کہوں گا کہ اسکاٹ لینڈ ضرور جائیے، گھوم پھر کے آئیے، دیکھ کے آئیے وہاں پہ قدرتی مناظر، وہاں کے جزیرے، اور یعنی وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ٹورسٹ کو، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ٹورسٹ اسکاٹ لینڈ کیوں جاتے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ کے لیے ایک چیز بڑی مشہور ہے اسکاٹ لینڈ کے بارے میں، کہ ایک بہترین چیز اس کی تنوع ہے۔ رولنگ دہی علاقے، ہلچل مچانے والے شہر، اور برفیلی پہاڑیاں، ان کی چوٹیاں، اور دلکش دیہات، یہ سبھی جو ہیں ایک بہترین تعطیل کی منزل فراہم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تعطیل کی منزل جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جیسے چھٹیاں آپ گزارنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب چاہے آپ ایکشن سے بھرے وقفے، ثقافتی مہم جوئی، یا آرام سے پسپائی تلاش کر رہے ہوں، ان سب چیزوں کے لیے اسکاٹ لینڈ بیسٹ جگہ ہے۔ آپ وہاں پہ جائیے، اپنی فیملی کے ساتھ جائیے یا اکیلے جائیے، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک زبردست سی بات بتاؤں کہ میرے ایک ریلیٹیو ہیں، وہ انگلینڈ گئے، گلف سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ سے وہ موو ہو گئے اسکاٹ لینڈ، اور آپ یقین جانیے جب بھی وہ آتے ہیں وہ اتنی تعریف کرتے ہیں اسکاٹ لینڈ کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پکچرز شیئر کرتے ہیں تو وہاں کی جو پکچرز مجھے بھیجتے ہیں برف باری کی، بہت خوبصورت، وہاں کے جزائر کی جو جزیرے ہیں اس کی، یعنی یہ سمجھیے کہ اگر آپ یورپ کی سائڈ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اسکاٹ لینڈ آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کون سا شہر اچھا ہے، ایڈنبرگ یا گلاسگو؟ ویسے اگر ہم بات کریں اچھائی کی اور خوبصورتی کی، تو ماشاءاللہ سے دونوں شہر ہی بڑے اچھے ہیں، لیکن ایڈنبرگ جو ہے وہ گلاسگو کے بعد آتا ہے میری نظر میں۔ باقی یہ کہ کچھ لوگوں کو گلاسگو زیادہ اچھا لگتا ہے ایڈنبرگ سے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جیسے شہزادی باغات کے ساتھ گلاسگو جو ہے وہ زیادہ جمالیاتی لحاظ سے خوشگوار شہر ہے، اور گلاسگو جو ہے وہ اگرچہ بہتر ہے۔ ایڈنبرگ بہت زیادہ مشہور ہے، دیکھنے کے لیے بہت سے عجائب گھر ہیں وہاں پہ، اور اپنے تاریخی خزانے اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ یہ میں نے ذکر کیا تھا پروگرام میں کہ مختلف 1600 صدی کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ حملے ہوئے، اور اسکاٹش جو ہے آ کے یہاں پہ سیٹل ہوئے، اور پھر وہ بڑا آگے، یعنی یہ سمجھیے کہ اس وقت سے لے کر اب تک بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو تاریخی ہیں، وہ یہاں پہ سب دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو اسکاٹ لینڈ میں دنیا کے ہر کنٹری سے لوگ وہاں پر رہتے ہوں گے، لیکن پاکستانی کتنے رہتے ہیں؟ تقریباً ریسرچ کے مطابق 21,000 پاکستانی موجود ہیں، اور ٹوٹل آپ یہ سمجھیے کہ 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ انگریز موجود ہیں، اور ان میں بیشتر جو ہے پاکستانی وہ گلاسگو میں۔
کیونکہ وہ بڑا خوبصورت جگہ ہے جیسے ابھی ہم نے ناظرین کو بتایا. تو زیادہ تر جو ہے وہ گلاسگو میں. اگر کوئی پاکستانی اسکاٹ لینڈ جانا چاہتا ہے تو اسے وہاں پر 1 مہینہ گزارنے کے لیے کتنے اماؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ جی آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے جب آپ کہیں جا رہے ہیں کسی ملک میں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ہم جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہمارا جو ہوٹل کا اسٹے ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہماری ٹرانسپورٹیشن کاؤنٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کھانا پینا وہ سب کاؤنٹ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم 1 مہینے میں کتنے مقامات پہ جاتے ہیں. ایک ایوریج کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، جو فگرز میرے پاس ہیں اس میں یہ کہ اسکاٹ لینڈ کے تقریباً 7 روزہ سفر اگر آپ کرتے ہیں 1 ہفتے کا، تو اس کے لیے آپ کو منیمم $1,429 کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ کپل ہیں اور کپل جا رہے ہیں تو تقریباً 2,566، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ لگ بھگ 3,000 کے قریب اگر کپل ہے، اور سنگل ہیں تو تقریباً 1,500 کے قریب. اور اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہاں پہ آپ اسٹے کر رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ تقریباً 295 سے 300 US ڈالر آپ کو چاہیے ہوں گے. اور ایک ایوریج پہ 110 سے لے کر 120 ڈالر تک جو ہے وہ کرایہ ہے اگر آپ اسٹے کر رہے ہیں سنگل. اگر آپ کپل ہیں یا فیملی ہے تو تقریباً 300 کے قریب ہوگا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں کہاں پہ جا کے اسٹے کر رہے ہیں. ایک ایوریج دوسری جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ پورے گھر کے لیے تقریباً 220 سے لے کر $440 تک کی کاسٹ آتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اکوموڈیشن کی. اس کے علاوہ پھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کے علاوہ آپ کا کھانا پینا ہے، تو ایک ایوریج اس حساب سے جو ہے وہ پھر لے کے جانا چاہیے. اسکاٹ لینڈ میں مہینے کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ جی یہ ابھی ہم نے بات کی تھی، تو اسی پہ میں آگے اور ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا کہ کرائے کی میں جو بار بار بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ 1 مہینہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. جب 1 مہینہ رہ رہے ہیں آپ، ہوتا کیا نارملی ہم جاتے ہیں، ہم ہوٹل بک کراتے ہیں اور ہوٹل میں تھوڑے دن رہنے کے بعد پھر ہمارے جو جاننے والے ہیں ان کے پاس موو ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار نہیں ہیں، ریلیٹیو نہیں ہیں وہاں پہ، تو ان کے لیے ایک آئیڈیا ان کو ہو جائے گا کہ بھئی اگر ہم اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم کتنا پیسہ ہونا چاہیے. اچھا ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں اماؤنٹ بتا رہا ہوں آپ اتنا ہی اماؤنٹ لے کے جائیں. آپ کے پاس ایک ایکسیس اماؤنٹ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ مسائل ہوں تو، یا کوئی ایکسٹرا آپ کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ واپس بھی آ سکیں. جی تو کرائے کی جو میں بات کر رہا تھا کہ اوسطاً کرائے کی قیمتیں جو ہیں، ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ اگر سٹی سینٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تقریباً 300 سے لے کر $850. اور اگر یہ ہم بات کریں سٹی سینٹر شہر کے اندر، اور اگر شہر سے باہر کی بات ہے تو اس میں ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً $650 سے لے کر 1,050 US ڈالر تک ہے. اور یہ ایک بیڈ روم کی بات ہو رہی تھی. اب اگر فیملی بڑی ہے اور 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ آپ سٹی سینٹر میں لے رہے ہیں شہر کے اندر، تو وہ تقریباً آپ کا ہوگا 1,700 لے کر 2,500 US ڈالر تک. اور یہ شہر کے اندر ہے. اور شہر کے باہر اگر آپ 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو وہ تقریباً 2,100 سے لے کر یہ سمجھیے 1,200 سے لے کر 2,100 کے درمیان ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے، اس اماؤنٹ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اماؤنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اور کتنے عرصے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں. اسکاٹ لینڈ میں ایک شخص کے لیے اچھی سیلری کیا ہے؟ اچھا اسکاٹ لینڈ میں کام کرنے والا شخص جو ہے وہ تقریباً سالانہ $99,600 ڈالر، ہم ابھی ڈالر کی بات کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ وہاں پہ سیلری جو ہے وہ برٹش پاؤنڈز میں، اسٹرلنگ پاؤنڈ میں، تو یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ حاصل کرتا ہے. یعنی تنخواہوں میں تقریباً یہ سمجھیے سب سے کم جو ہے وہ 25,200 GPB جو کہ اسٹرلنگ پاؤنڈ یا گریٹ برٹش پاؤنڈ کہلاتی ہے، سے لے کر 4,45,000 پاؤنڈز تک سب سے زیادہ. اور اصل میں یہ زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے. اچھا ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلری اتنا بڑا اماؤنٹ ہے لیکن وہاں پہ ٹیکسز بھی ہیں، تو وہ ٹیکسز کٹتے ہیں، اور وہ ٹیکسز کٹنے کے بعد آپ کے پاس جو نیٹ سیلری آتی ہے
دیٹ ہیز ٹو بی فوکسڈ کہ بھائی وہ آپ کے پاس کتنی آ رہی ہے ٹیکسز کے بعد. اور اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن، اکوموڈیشن، فوڈ الاؤنس، یہ سب انکلوڈیڈ ہے، یعنی جس میں رہائش، ٹرانسپورٹ اور دیگر فوائد بھی شامل ہیں. اسکاٹ لینڈ میں کھانا ایکسپینسو ہے؟ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے اسکاٹ لینڈ میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو لگ بھگ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 12 پاؤنڈس جو ہے اسٹرلنگ وہ خرچ کرنا چاہیے کھانے پہ. زیادہ تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن ناشتے کی قیمتیں عام طور پر دوپہر کے کھانے یا رات کے کھانے سے تھوڑی سستی ہوتی ہیں. اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ جو اچھے ناشتے کے شوقین ہو تو ان کے لیے بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اور اسکاٹ لینڈ میں بیٹھک والے جہاں پہ ڈائن ان ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کی قیمت جو ہے فاسٹ فوڈ کی قیمتوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ فاسٹ فوڈ لینے جا رہے ہیں، آپ نے برگر لے لیا، وہ شاید آپ کو کم قیمت میں ملے گا. اگر آپ ڈائن ان کر رہے ہیں تو وہ زیادہ قیمت میں آپ کو ملے گا. اسکاٹ لینڈ میں جانے کے لیے سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ دیکھیے ویسے تو کسی بھی مہینے میں جا سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ. کسی کو موسم سرما اچھا لگتا ہے، کسی کو موسم گرما اچھا لگتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہمارے جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی شدت کی نہیں جتنی اسکاٹ لینڈ میں ہوتی ہے. تو ویسے اسکاٹ لینڈ جانے کے لیے جو بہترین موسم ہے وہ موسم بہار کا ہے، یعنی مارچ سے لے کر مئی کے آخر تک. اور موسم خزاں ہے، یعنی سمجھیں کہ ستمبر سے لے کر نومبر تک. تو جیسے میں نے کہا کہ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس حساب سے اس موسم میں جاتا ہے. درجہ حرارت موسم بہار کے موسم میں گرم تر ہوتا ہے، یعنی وہاں کا گرم تر 43. تو آپ اندازہ لگائیے، یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تقریباً 50 تک بھی جاتا ہے. اور جبکہ سردیوں میں شدید سرد ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ -22 تک بھی جاتا ہے. تو حالانکہ پہاڑوں اور پہاڑیوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ٹیمپریچر 43 ہوتا ہے وہاں پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس موسم میں جانا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب، آپ نے ہمارے ویورز کو اتنی اچھی انفارمیشن دی. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ اپنی ہوسٹ ایشل شاہ اور عمران صاحب کو اب اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی کنٹری کی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.